ایران اور امریکہ کے برگن اسٹاک میں جمعے کو ہونے والے مذاکرات ملتوی۔ سوئس وزارت خارجہ کے مطابق مذاکرات کا اگلا شیڈول بعد میں جاری کیا جائے گا۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کی سوئٹزرلینڈ روانگی مؤخر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی دورہ گزشتہ روز منسوخ کر دیا گیا تھا۔ ایران اپنے بنیادی حقوق پر کوئی سمجھوتہ نہیں کرے گا۔ آئندہ مذاکرات کا مطلب امریکی موقف کو تسلیم کرنا نہیں، مذاکرات کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن کی شرائط تسلیم کر لیں گے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ خامنہئی کا واضح اور دو ٹوک پیغام۔ ایرانی سپریم لیڈر نے قوم کے نام اہم پیغام میں کہا، معاہدے سے متعلق ابتدائی طور پر میری رائے مختلف تھی۔ ایرانی صدر نے قوم کے حقوق کے تحفظ کے لیے یقین دہانی کروائی۔ ایرانی صدر کے عہدے کے بعد مفاہمتی یادداشت کے مسودے کی منظوری دی۔ اس مرحلے تک پہنچنے کے لیے ایرانی حکام نے خیر خواہی اور نیک نیتی کے ساتھ بھرپور کوششیں کی۔ امریکی صدر نے بھی اپنی ضرورت اور مجبوری کے تحت مختلف ذرائع استعمال کیے۔ سپریم لیڈر نے کہا کہ اب پوری قوم اور وہ خود معاہدے میں طے شدہ شرائط پر عمل درآمد کے منتظر ہیں۔ ایران نے مذاکراتی عمل میں قومی مفادات کو مقدم رکھا۔ یہ ایک تاریخی دستاویز ہے اور ایک مضبوط ایران کا پیغام ہے۔ باہمی احترام کے سائے میں ہی پائیدار امن ممکن ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا پیغام، کہا ایران نے ہمیشہ عالمی امن، ترقی اور علاقائی تعاون کے لیے عزم کا مظاہرہ کیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکہ سے معاہدے کی کاپی سوشل میڈیا پر شیئر کر دی۔ معاہدے پر امریکی اور ایرانی صدور اور وزیر اعظم شہباز شریف کے دستخط موجود ہیں۔ ایران پر سختی نہ کرنے کا الزام لگانے والے سیاستدان حسد کا شکار۔ جو سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایران کے معاملے میں کافی سخت موقف اختیار نہیں کر رہے، وہ یا تو حسد کا شکار ہیں، بدنیت ہیں یا حقائق سے ناواقف ہیں۔ امریکی صدر کا اپنی پالیسی پر تنقید کرنے والوں کو سخت جواب، کا دنیا بھر میں تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آئی۔ امریکی اسٹاک مارکیٹ ریکارڈ بلند سطح پر پہنچ چکی ہے۔ امریکی صدر نے ایران کے 300 ارب ڈالر کے فنڈ کو اس کے اچھے برتاؤ سے مشروط کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر کے درمیان رابطہ ٹیلی فونک کال 30 منٹ سے زائد جاری رہی۔ وزیر اعظم نے صدر پزشکیان کو تاریخی امن معاہدے پر دستخط کی مبارکباد پیش کی۔ شہباز شریف نے کہا، یہ تاریخی معاہدہ خطے میں امن کے قیام میں مددگار ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبیٰ حسینی خامنہئی کے لیے بھی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ ایرانی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ ایران آبنۂ ہرمز میں معاہدے کی پاسداری کر رہا ہے۔ معاہدے پر دستخط کے بعد آبنۂ ہرمز کے ذریعے 12.5 ملین بیرل تیل کی ترسیل ہو چکی ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا، ایران کے ایٹمی ہتھیار بنانے کی صلاحیت ختم کر دی گئی۔ ایران کے ساتھ معاہدہ امریکہ اور اس کے عوام کی فتح ہے۔ ایران کو بیلسٹک میزائلوں سے محروم رکھنا ناانصافی۔ امریکی صدر کا ایرانی بیلسٹک میزائل پروگرام کا دفاع۔ ٹرمپ نے پریس میں میڈیا سے گفتگو میں کہا، خطے کے دیگر ممالک کے پاس بیلسٹک میزائل ہیں تو ایران کے پاس بھی یہ میزائل مناسب تعداد میں ہونے چاہیے۔ بیلسٹک میزائل مختلف ہیں، ہم جوہری معاہدے میں ان کے بارے میں بات نہیں کر رہے تھے۔ ایران امریکہ معاہدہ، سعودی پرچم بردار 3 سپر ٹینکرز خام تیل لے کر آبنۂ ہرمز سے گزر گئے۔ سعودی عرب کے ٹینکرز مجموعی طور پر 60 لاکھ بیرل خام تیل لے کر آبنۂ ہرمز سے گزرے۔ شپنگ ڈیٹا کے مطابق یہ حالیہ ہفتوں میں سعودی بندرگاہوں سے آبنۂ ہرمز کے راستے تیل کی سب سے بڑی ترسیل ہے۔ ایران امریکہ امن معاہدے پر دستخط، عالمی منڈی میں تیل سستا ہونے لگا۔ برینٹ آئل کی قیمت $78 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل $75 فی بیرل پر آ گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں بھی مثبت رجحان۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں 887 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 1,81,398 پوائنٹس پر بند۔ عوام کے لیے خوشخبری، پیٹرول مصنوعات سستا ہونے کا امکان۔ پیٹرول 50 سے 70 روپے اور ڈیزل کی قیمت 60 روپے فی لیٹر کمی متوقع۔ پیٹرولیہ مصنوعات کی قیمتوں میں کتنی کمی کرنی ہے، آج وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ ہوگا۔ شہباز شریف مختصر ویڈیو بیان جاری کریں گے۔ وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا، وزیر اعظم نے ہدایت دی ہے کہ عوام کو فائدہ پہنچائیں، قیمتوں کا فارمولہ طے کرنے کے لیے کمیٹی بنا دی ہے۔
ایران کو جوہری مواد ہر صورت میں طلب کرنا ہوگا، ایران جوہری ہتھیار خریدے گا نہ حاصل کرے گا۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ امریکہ ایران ڈیل کے بعد آبِ ہرمز کھل گئی ہے۔ ایران کے ساتھ معاہدہ ہماری طاقت اور محاصرے کے نتیجے میں حاصل ہوا۔ صدر ٹرمپ کی ڈیل براک اوباما کی ڈیل سے بہت اچھی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا کویتی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ۔ عباس عراقچی نے اسلام آباد مفاہمتی یادداشت سے متعلق آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ایران ہمسایہ ممالک سے دوستانہ پالیسی پر کاربند ہے۔ کویتی وزیر خارجہ بولے معاہدے کے مثبت نتائج پورے خطے میں امن و سلامتی کے قیام میں مددگار ثابت ہوں گے۔ چین کا ایران امریکہ مفاہمتی یادداشت پر دستخط کا خیر مقدم۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا معاہدہ خطے میں کشیدگی کم کرنے کے لیے مثبت اثرات کا حامل ہے۔ امید ہے کہ تمام فریق وعدوں کی مکمل پاسداری کریں گے۔ جنگ کے آغاز سے ہی چین امن کے قیام اور مذاکرات کے فروغ کے لیے سرگرم کردار ادا کرتا رہا ہے۔ خیبر پختونخوا کا بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ 2280 ارب روپے کا مجموعی حجم۔ اسمبلی اجلاس سے قبل صوبائی کابینہ بجٹ کی منظوری۔ کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی انتشاری سرگرمیوں میں ملوث سرغنہ ایڈوکیٹ شاہ نواز اور ماجد علی کے درمیان انتشار پھیلانے کی منصوبہ بندی کی آڈیو کال منظر عام پر۔ شرپسند کمیٹی جبری ہڑتالوں، راستوں کی بندش، املاک کی توڑ پھوڑ اور اہلکاروں پر حملوں میں ملوث ہے۔ آڈیو لیک میں رضاکارانہ گرفتاریاں دینے والے افراد کو گرفتاری نہ دینے اور ریاست کے خلاف اکسایا گیا۔ خیبر پختونخوا کا سالانہ بجٹ آج پیش کیا جائے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا اعلان، کہتے ہیں تمام ارکان اسمبلی بجٹ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ہماری خواہش تھی کہ بجٹ سے قبل بانی پی ٹی آئی سے مشاورت کی جائے لیکن اجازت نہیں دی گئی۔ کراچی میں ٹرانسپورٹرز پر جرمانے۔ صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا غیر معینہ مدت تک ہڑتال کا اعلان۔ سندھ حکومت سے چالان ختم کرنے کا مطالبہ۔ صدر کراچی ٹرانسپورٹ اتحاد کا کہنا ہے کہ ہڑتال کا فیصلہ ہر طرف سے مایوسی کے بعد کیا گیا۔ ہڑتال آج بھی جاری رہے گی۔ لاہور سمیت پنجاب میں بارشوں کے نئے اسپیل کا آغاز۔ مختلف شہروں میں تیز آندھی کے ساتھ بارش۔ شیخوپورہ، بورے والا، کوٹ ادو، جھنگ، ٹبہ سلطان سمیت دیگر اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش۔ گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ بارش سے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل۔